अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसीलिए कुरान मुकद्दस के अंदर औलियाए किराम अलैहिमुर रिदवान की जो शान बयान की गई वो भी रात के हवाले से। आप देखें, हमें अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जितनी भी साअतें अता फरमाई हैं उसमें बड़ी रात ही ज्यादातर मिलेंगी। शबे बरात, शबे मेराज, शबे कद्र, ये सब बड़ी रात ही तो है ना। कुरान नाजिल करना हुआ शबे कद्र में नाजिल किया, हुजूर को बुलाना हुआ शबे मेराज अपने दीदार के लिए बुलाया, मगफिरत का परवाना अता करना हुआ शबे बरात हमें अता फरमाई। दुआओं की कबूलियत के लिए जो 5 रातें अल्लाह ने अता फरमाई वो 5 रातें भी रातें ही अल्लाह ने अता फरमाई, इसलिए कि रात गुनाहों के धब्बों में इजाफे के लिए नहीं, गुनाहों के धब्बों को मिटाने के लिए है और रब से मुलाकात के लिए है। उस बंदे की हेल्थ सबसे अच्छी रहती है जो रात को आराम करता है। अब आइए सुनिए हमारा हाल क्या है। आज का इंसान रातों को गुनाह करता है फिर भी माफी नहीं मांगता, लेकिन अल्लाह वालों की पोजीशन कुरान बयान करता है, कानू कलीलम मिनल लैली मा यहजऊन, कि वो रात को बहुत कम सोते, बहुत कम। तो क्या करते थे? तो अल्लाह वालों के हवाले से कुरान ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो सजदे और क़याम में अपनी रातों को गुजार देते थे। अब यहां से ये बात समझ में आई, अल्लाह वालों की रातें इबादत में गुजरती, लेकिन फिर आगे की आयत के टुकड़े ने दिमाग को झिंझोड़ के रख दिया कि रात पूरी इबादत में गुजरी। अब कुरान कहता है वबिल असहार हुम यस्तगफिरून, सहरी के वक्त, सुबह के वक्त वो अल्लाह से बख्शिश की भीख मांगते हैं। या अल्लाह, इबादत करके अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, इबादत करके अल्लाह से माफी मांग रहे हैं। गुनाह करके कोई माफी मांगे तो बात समझ में आती है, लेकिन इबादत करके माफी मांगने की वजह क्या है? रात की एंड के टाइम पर, सुबह के शुरू होने से पहले पहले, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं वजह यह है कि रात भर उन्होंने इबादत तो की, माफी इसलिए मांगते हैं कि ए अल्लाह, जैसी तेरी शान है वैसी हमने इबादत नहीं की, अगर उसमें कोई कोताही रह गई हो तो तू माफ करना। पता चला वो इबादत करके भी अल्लाह से माफी मांगते थे और हम गुनाह करके भी अल्लाह से माफी मांगने को तैयार नहीं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ एक और चीज भी आप जहन के अंदर रखें। बहुत छोटा जुमला है, लेकिन अगर आज इसको आप याद करके उठेंगे ना तो बड़ा फायदा होगा। सुकून देने से मिलता है। जुमले पर तवज्जो चाहूंगा। सुकून देने से मिलता है। आप दूसरे को सुकून दो, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। ये गिव एंड टेक वाली पोजीशन। आप दूसरे को सुकून दो, अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। एक वाकया अर्ज करता हूं, इवन यहां तक कि जानवर को भी सुकून दो, उसके एवज में भी अल्लाह आपको सुकून अता करेगा। मैं एग्जाम्पल के जरिए बताऊं, पहले के जमाने में लोग लिखा करते थे ना, तो लकड़े का कलम होता था, इंक के अंदर भिगो कर निकालते थे और फिर उससे लिखा करते थे। कोई बॉल पेन और कोई फाउंटेन पेन वगैरह कुछ ऐसी चीज नहीं होती थी उस जमाने के अंदर। एक बुजुर्ग ने कलम को सियाही के अंदर डाला, लकड़े का कलम था, सियाही के अंदर डाला और जैसे ही बाहर निकाला एक मक्खी आई, आकर के कलम की नोक पर जो सियाही थी उसको चूसना शुरू कर दिया। तो बुजुर्ग ने ऐसे ही पकड़ के रखा, सारी इंक जो है ना वो मक्खी ने पी ली। जब पूरी इंक मक्खी ने पी ली, बुजुर्ग ने कलम को नीचे किया, मक्खी उड़ गई और फिर वापस जो है इंक के अंदर डुबोकर आपने लिखना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हुआ उस बुजुर्ग का। किसी ने देखा अल्लाह उनको जन्नत अता फरमा दिया है, तो पूछते हैं उस बुजुर्ग से कि हजरत ये तो बताइए, आप जन्नत के मजे लूट रहे हैं, किस अमल ने आपको जन्नत में पहुंचा दिया?
تو جواب میں فرماتے ہیں میں نے مکھی کو دنیا میں سکون دیا، آخرت میں اللہ نے مجھے سکون عطا فرما دیا۔ سکون دینے سے ملتا ہے۔ ہم کسی کے راستے میں روڑے اٹکا کر چاہیں کہ سکون مل جائے، نہیں مل سکتا۔ آپ سکون پہنچاؤ، اللہ آپ کو سکون عطا کرے گا۔ اب ایک آخری بات عرض کرتا ہوں، اسے ذہن میں رکھیے۔ ایک صاحب بنگلو بنا رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بننے میں ٹائم لگتا ہے، اور مزدور کام کرتے تھے۔ ٹیمپریچر ابھی آپ جانتے ہیں کہ کتنا ٹیمپریچر، ابھی 2 دن سے یہاں پر تھوڑی سی راحت ہے، ورنہ 40 41 42 44 45 اس طریقے کا ٹیمپریچر، 50 تک کے ٹیمپریچر کی بات۔ اب مزدور کام کرتے تھے، لیکن وہ بنگلو بنانے والا تھوڑا سا فراخ دلی والا تھا، تو وہ یہ کرتا تھا کہ بنگلو کے مزدور جتنے تھے نا، ان کے لیے روزانہ دوپہر میں اچھا کھانا وغیرہ بنواتا۔ ایک دن اتفاق سے اس بنگلو بنوانے والے کے 2 دوست بھی سنڈے کو دوپہر میں وہاں پہنچ گئے کہ ذرا دیکھیں تو اسے کیسا کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ جیسے وہاں پر پہنچے تو ان کے لیے بھی کھانے کا انتظام کیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کھائیں گے جو مزدور کھاتے ہیں، تو مزدور کے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ٹیبل پر کھانا لگا دیا گیا، وہ کھانا کھا لیے، اور مزدور لوگ نے بھی پیٹ بھر کر کے کھانا کھایا۔ اب پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے کے بعد دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں سیمنٹ کی گونی تھی، ایک کنارے پر رکھی اور لیٹ گئے۔ ایسے لیٹتے ان کی آنکھ بھی لگ گئی۔ مزدور کڑی دھوپ کے اندر چلچلاتی دھوپ میں کھانا کھانے کے بعد سیمنٹ کی گونی پر ایسے ہی لیٹے اور آنکھ بھی لگ گئی، کھراٹے مارنے لگے۔ بنگلو کا مالک جو تھا نا، جو بنگلو بنوا رہا تھا، اس نے اپنے دونوں دوستوں سے کہا میں فلٹر پانی پیتا ہوں، میرا کھانا بھی بہت ہر طریقے سے احتیاط والا ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خدا کی قسم ذرا ان مزدوروں کو دیکھو، تم دیکھو ان کو کیسے مزے سے سو رہے ہیں نا۔ واللہ میں تم کو کہتا ہوں، میں اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے بڑی کوشش کر رہا ہوں، سب تو ہے، یہ سکون میرے پاس ہے۔ ایسی نیند مجھے نصیب نہیں ہو رہی جیسی یہ نیند کر رہے ہیں۔ مجھے رات کو نہ جانے کتنی ٹیبلٹس لینی پڑتی ہیں، نہ جانے کتنی گولیاں کھانی پڑتی، تب بھی مجھے ایسی نیند نہیں آتی۔ تو اس میں چونکہ ایک صاحب دل تھے، تو انہوں نے بڑی پیاری بات بتائی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو، یہ بات ہمیشہ کے لیے تم ذہن کے اندر رکھو، سکون تم باہر تلاش کرتے ہو، سکون اندر کی چیز ہے۔ ادھر سے دنیا کی محبت نکالو، ادھر سے سکون آنا شروع ہو جائے۔ اب ایک جملہ عرض کرتا ہوں، روحانیت کیا ہے؟ دنیا کی محبت سے بیزار ہو جانا اور اللہ کی محبت میں بیدار رہنا، اس کا نام ہے روحانیت، اور اس سے اللہ سکون کی دولت عطا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خوب دولت کماؤ، مال و زر کمانے کے اندر کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ مال کے ذریعے اگر آپ نے حرام ناجائز گناہ کے کام کیے، کبھی سکون نہیں مل سکتا، لیکن اگر مال کے ذریعے اللہ اور اس کے رسول کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے ساتھ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ سکون کی دولت سے مالا مال فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی رمضان المبارک سے پیشتر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں میرا پروگرام تھا، تو وہاں میں نے ایک بات جو کہی تھی اسٹوڈنٹس اور پروفیسرز کے درمیان، وہی بات میں اس وقت آپ سے کہتا ہوں، اسے ذہن میں رکھیں۔ ویسٹرن ورلڈ کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، لیونگ اسٹینڈرڈ بہت ہائی، سارا کھانا پینا سب فریش، مکان اچھے، راستے اچھے، آب و ہوا، اسپورٹس کے لیے، گیم کے لیے میدان، ساری چیزیں، گارڈن ساری چیزیں۔ لیکن دنیا میں سب سے زیادہ بے چین اگر کہیں کے لوگ ملیں گے تو وہاں کے ملیں گے۔ یہاں ہندوستان کا جھوپڑے میں رہنے والا بھی اتنا بے چین آپ کو نہیں ملے گا جتنا امریکہ کے اندر بنگلوں میں رہنے والے لوگ بے چین آپ کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بے چین کیوں؟ یاد رکھنا، خاص طور پر
جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے نا وہ بے چین ہو جاتا ہے. بے چینی کی سب سے بڑی وجہ گناہ ہے. گناہ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نظر میں گر جاتا ہے. یار میں نے کیا کر دیا. گناہ کر کے اپنی نظر میں گر جاتا ہے اور گناہ سے اس کی طبیعت کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے. الحمدللہ آج بھی ڈپریشن کے مریضوں کا سروے کیا گیا کہ سب سے زیادہ کس مذہب کے ماننے والے ڈپریشن میں ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے ڈپریشن میں نہیں ہیں. تو ٹاپ پر اس وقت ڈپریشن سے بچا ہوا اگر کوئی مذہب کا ماننے والا ہے تو وہ مسلمان ہے. مسلمانوں کے اندر اس وقت ڈپریشن کے مریض اتنے نہیں ملیں گے جتنے دوسری قوموں کے اندر موجود. میں آپ کو بتاؤں کورونا بھاگا کیسے؟ یہ مسلمانوں کی خدمت کی وجہ سے. آپ دیکھیں جن لوگوں کو کوئی جلانے والا دفن کرنے والا پوچھنے والا نہیں تھا مسلم قوم کے بچے وہاں جا جا کر یہ سارے کام انجام دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کورونا کو بھی بھگا دیا. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں سکون دوسرے کو سکون پہنچانے سے ملتا ہے. اسی کے ساتھ دل کو کسی کے لیے حسد کینے سے پاک رکھنے سے سکون ملتا ہے. جب دل ہمارا کسی کے لیے حسد کینے اور بغض سے پاک ہوگا اللہ ہمیں سکون کی دولت عطا فرمائے گا. سکون اللہ معاف کرنے سے عطا کرتا ہے. آپ کسی کو معاف کر دو اللہ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا. اور سب سے اہم چیز اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھو اور نیکی کی طرف بڑھو اللہ آپ کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے گا. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل ہم سب کو سکون کی دولت سے مالا مال فرمائے اور رب قدیر بے چینیوں کو دور فرمائے. رات گناہوں میں نہ گزاریں، رات اچھائیوں میں گزاریں، رات نیکی کے اندر گزاریں، رات بھلائیوں کے اندر گزاریں اور اسی کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کریں. اس سے بھی اللہ عز و جل سکون کی دولت عطا فرماتا ہے. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.